چالاک بکری اور لالچی بھیڑیا، ایک مزاحیہ اور سبق آموز کہانی۔ جنگل میں صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور درختوں پر دھوپ کی سنہری روشنی پڑ رہی تھی۔ گڑیا مزے سے سبز گھاس چر رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ سبز سبز گھاس ہے، ہوا بھی خاص ہے، جنگل کی کیا بات ہے۔ سبز سبز گھاس ہے، ہوا بھی خاص ہے، جنگل کی کیا بات ہے۔ وہ اپنی مستی میں مگن تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی۔ ہا ہا ہا، اب کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ بھیڑیا کالو تھا جو دبے پاؤں بکری کے پیچھے آ گیا تھا۔ گڑیا نے آرام سے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، اوہ کالو بھائی، آپ اتنی زور سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا کوئی لطیفہ یاد آ گیا؟ کالو حیران ہو گیا، یہ کیسی بکری ہے جو ڈرنے کے بجائے خوش ہو رہی ہے؟ کالو نے غرا کر کہا، لطیفہ نہیں، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ گڑیا نے اپنی آنکھیں مٹکائیں اور معصومیت سے بولی، ارے واہ، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے کھانے کے لیے خود جنگل سے سب سے بڑا شکاری آیا ہے، لیکن بس ایک مسئلہ ہے۔ کالو نے چونک کر پوچھا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ گڑیا نے افسوس کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، تمہیں پتا نہیں، جنگل میں ایک نیا قانون آیا ہے کہ جو بھی کسی جانور کو کھائے گا اسے پہلے ہاتھ دھونے ہوں گے، ورنہ وہ زہر سے بیمار ہو جائے گا۔ کالو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہ کیسا قانون ہے؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ گڑیا نے گہری سانس لی اور فلسفیانہ انداز میں بولی، بس یہی تو فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ اور جاہل میں روز جنگل کا ریڈیو سنتی ہوں، اور کل ہی اعلان ہوا تھا کہ جو جانور ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کھائے گا وہ شدید بیمار ہو جائے گا اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی کالو پریشان ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار بیمار ہو چکا تھا، اور اگر واقعی یہ قانون سچ تھا تو وہ خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ کالو نے یہ کہا اور ندی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں ہاتھ دھونے کے لیے جھکا، اس کا پاؤں پھسلا اور دھڑام سے پانی میں جا گرا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ نکالو مجھے پانی میں سے۔ کالو چلا رہا تھا اور گڑیا دور سے کھڑی کہہ لگا رہی تھی۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی جمع ہو گئے اور سب ہنسنے لگے۔ ہرن بولا، ارے بھیڑیے بھائی، تم ہاتھ دھونے گئے تھے یا نہانے؟ خرگوش بولا، لگتا ہے آج بھی بکری کی عقل جیت گئی۔ کالو اس وقت شرمندہ ہو گیا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن کالو نے پھر گڑیا کو چرتے ہوئے دیکھا اور سوچا اس بار کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ کالو غرایا، بکری رانی، آج میں تمہیں کھا کر ہی رہوں گا۔ گڑیا نے پریشان ہونے کی اداکاری کی اور جلدی سے بولی، ٹھہرو، کھانے سے پہلے میری آخری خواہش تو پوری کر دو۔ کیسی خواہش؟ گڑیا نے معصومیت سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے ایک خوبصورت سا گانا گاؤ تاکہ میرے آخری لمحے خوشیوں سے بھرپور ہوں۔ کالو نے غرور سے کہا، مجھے گانا آتا تو نہیں، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں۔ میں بھیڑیا ہوں، میں خطرناک ہوں، آج بکری کھانے کا موڈ ہے۔ جیسے ہی بھیڑیے کی خوفناک آواز جنگل میں گونجی، شکاری کتے جاگ گئے اور سیدھا اسی کی طرف بھاگے۔ کالو نے جیسے ہی کتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے باپ رے،
یہ میں نے کیا کر دیا؟ کالو جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا دوڑا، لیکن کتے اس کے پیچھے لگے رہے۔ وہ دوڑتا گیا، بھاگتا گیا، اور آخرکار جنگل کے دوسری کنارے جا کر کسی طرح اس نے اپنی جان بچائی۔ وہ سانس پھولتے ہوئے بولا، بس آئندہ کسی چلاک بکری کو شکار کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف گڑیا نے ایک زوردار قیفہ لگایا اور بولی، دیکھا، جہاں عقل ہو وہاں بھیڑیے بھی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ جنگل کے تمام جانور خوشی سے جھومنے لگے اور سب نے گڑیا کی چالاکی کی تعریف کی۔ اس دن کے بعد کالو نے کبھی کسی چالاک جانور کو شکار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور گڑیا جنگل میں ہمیشہ ہنسی خوشی چرتی رہی، اپنی چالاکی اور حاضر جوابی سے سب کو ہنساتی رہی۔ اور یوں ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ طاقت جیتنے کے لیے نہیں بلکہ عقل جیتنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔